الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں کا ذکر تھا، اور اگر ان کو کچھ مہلت دی گئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر کبھی گرفت نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یوں ہی مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ موت اور دوسرے حوادث کے پیش آنے پر دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ صبر اور تقوی سے کام لیں۔ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آ کر رہے گی، خواہ وہ حیوان ہو، انسان ہو، جو درخت ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، وہ شخص نیک ہو یا بدکار ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کے لیے موت کا آنا ضروری ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ اس کے عمل کا پورا اجر دیا جائے، کیونکہ بدلہ دیا جانے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ یہاں پر ذکر کیا کہ پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ کچھ بدلہ تو دنیا میں بھی برائی کا برائی سے مل جاتا ہے اور یا مل سکتا ہے، اور قبر میں بھی مل جاتا ہے، لیکن پورا بدلہ جو ہے صرف آخرت میں ہی مل سکتا ہے۔ اگر ایک شخص 10 لوگوں کو قتل کرے اور اس کو موت کی سزا بھی سنا دی جائے تو اس کو موت جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ملے گی، اس دنیا میں 10 دفعہ اس کو نہیں مارا جا سکتا، لہذا دنیا کے اندر پورا بدلہ جو ہے وہ ملنا ناممکن ہے، اور یہ کام آخرت میں ہی ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا اس دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ کرسچینز اور جوز یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ گناہ کی سزا یا نتیجہ ہے، لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ موت مقرر ہے اور ہر انسان کو آئے گی، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار ہو۔ انسان کی اصل کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ بعض کم علم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا ڈر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخ سے دور رہنا اور جنت میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ کوئی اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کوئی بھی شخص چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب ہو، اگر وہ جہنم میں پڑ گیا تو اس سے زیادہ بد نصیب اور اس سے زیادہ ناکام شخص کوئی نہیں۔ یوں تو دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، اور جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ دھوکے کا شکار ہیں، لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جو لوگ دنیا کے ذریعے آخرت کماتے ہیں ان کے لیے دنیا بڑی قیمتی متاع اور بڑا قیمتی خزانہ ہے، کیونکہ یہ خزانہ جب وہ خرچ کریں گے تو اسی سے پھر وہ آخرت کی جو ہے وہ اچھائیاں اور آخرت کی جو ہے وہ نعمتیں حاصل کر پائیں گے۔ اس آیت کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں اس کو کوئی کافر بھی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی شخص چاہے وہ لادین ہو وہ بھی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کا انجام جو ہے وہ قبر کا گڑھا ہی ہے، اور اس کو ایک نہ ایک دن موت آ لے گی، اور پھر قرین قیاس یہ بات ہے، انسان کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے جو برائی کی ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اس کو جو اچھائی کی ہے اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اگر وہ اس چیز پر کفر کرتا رہے تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس بات کو بھول جائے، لیکن یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ داخل کر دی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو دنیاوی چمک دمک کے اندر گم ہونے والا نہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔